میں ساؤتھ کیرولائنا کے ساحل پر اس وقت پہنچا جب طوفان آنے میں صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ آسمان پہلے ہی سیاہ ہو رہا تھا، بھاری بادل سمندر سے اٹھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ مقامی لوگ کھڑکیاں بند کر رہے تھے، ساحل چھوڑ رہے تھے، ایک بڑے طوفان کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے بھی چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں گیا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر طوفان کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں رک گیا۔ رات ہوتے ہی ساحل مکمل طور پر خالی ہو گیا، نہ کوئی انسان، نہ روشنی، صرف لہروں کی آواز جو ہر لمحے تیز ہو رہی تھی۔ میں ساحل پر چل رہا تھا، ہوا میرے کپڑوں کو کھینچ رہی تھی، ریت میرے قدموں کے نیچے سرک رہی تھی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ پہلے مجھے لگا کوئی اور شخص ہے جو میری طرح رک گیا ہے، ایک سایہ جو پانی کے قریب کھڑا تھا، بالکل ساکت، سمندر کی طرف دیکھتا ہوا۔ اس نے سرمئی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو طوفان میں گم ہو رہے تھے، لمبا کوٹ، پرانا انداز، جیسے وہ اس وقت کا نہ ہو۔ میں نے اسے آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ وہ نہ ہلا نہ مڑا، بس لہروں کو دیکھتا رہا۔ اس میں کچھ عجیب تھا، نہ خطرہ نہ جارحانہ، بس غیر معمولی۔ میں اس کے قریب جانے لگا، ہوا تیز ہو گئی، لہریں بلند ہو گئیں، مگر وہ بالکل ساکت رہا۔ جب میں چند قدم کے فاصلے پر پہنچا، اس نے آہستہ سے اپنا سر میری طرف موڑا، اور اسی لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہوا، سمندر، حتیٰ کہ طوفان بھی جیسے رک گیا ہو۔ اس نے سیدھا میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ پرسکون تھا، سنجیدہ، جیسے کوئی وارننگ دے رہا ہو۔ اور پھر اس نے کہا، یہ جگہ چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں بھی لے جائے۔ چند لمحوں کے لیے میں وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک ہوا واپس آئی، پہلے سے کہیں زیادہ تیز۔ لہریں زور سے ساحل سے ٹکرانے لگیں، آسمان گرجنے لگا، اور وہ سرمئی لباس والا آدمی غائب ہو چکا تھا۔ نہ وہ چل کر گیا، نہ آہستہ آہستہ غائب ہوا، بس ایک دم سے، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ ریت پر میرے قدموں کے علاوہ کوئی نشان نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں کہ چند لمحے پہلے وہاں کوئی کھڑا تھا۔ تبھی بارش کے پہلے قطرے گرے، ٹھنڈے، تیز اور بے رحم۔ چند ہی لمحوں میں طوفان پوری شدت سے آ گیا، ہوا چیخنے لگی، مجھے گرانے کے قریب۔ سمندر کی لہریں پہلے سے کہیں زیادہ اونچی ہو گئیں۔ میں فوراً مڑا اور سڑک کی طرف بھاگنے لگا، اس گھر کی طرف جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہر قدم مشکل ہوتا جا رہا تھا، ریت ہوا میں اڑ رہی تھی، بارش آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ پیدا کر رہی تھی، ہر طرف تباہی تھی۔ لیکن دوڑتے ہوئے میں اس کی بات بھول نہیں پا رہا تھا، یہ جگہ چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں بھی لے جائے۔ میں کسی طرح گھر پہنچا اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر طوفان گرج رہا تھا، کھڑکیاں کانپ رہی تھیں، گھر چرچرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا ساحل ٹوٹ رہا ہو۔ گھنٹوں ایسے ہی گزرے، شور، لرزنا، یہ احساس کہ گھر کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، مگر کسی طرح وہ قائم رہا۔ آخرکار طوفان کمزور پڑنے لگا، ہوا آہستہ ہوئی، بارش ہلکی پڑ گئی، اور خاموشی واپس آنے لگی۔ میں اس رات سو نہیں سکا، میری سوچیں صرف اسی آدمی کے گرد گھوم رہی تھیں، اور اس لمحے کے بارے میں جب سب کچھ رک گیا تھا۔ اگلی صبح میں باہر نکلا، تباہی ہر طرف تھی، ٹوٹے ہوئے درخت، پانی میں ڈوبی سڑکیں، ساحل کے قریب کے گھر مکمل طور پر غائب۔ جب میں ساحل کے باقی ماندہ حصے پر چل رہا تھا، میں نے ایک پڑوسی کو دیکھا جو وہاں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کسے؟ گرے مین، اس نے آہستہ سے کہا۔ کہتے ہیں وہ بڑے طوفان سے پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولا، وہ لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، جو سن لیتے ہیں بچ جاتے ہیں، اور جو نہیں سنتے۔ وہ رک گیا، مگر مجھے سمجھ آ گیا۔ میں نے سمندر کی طرف دیکھا، اب لہریں پرسکون تھیں، مگر ان میں کچھ مختلف تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ تب مجھے احساس ہوا وہ آدمی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ساؤتھ کیرولائنا کی کہانیوں کے مطابق ان نسلوں سے نظر آتا رہا ہے
ہمیشہ تباہی سے پہلے، ہمیشہ ایک وارننگ بن کر، اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ گرے مین لوگوں کو نہیں ستاتا، وہ انہیں بچاتا ہے، مگر صرف اگر وہ اس کی بات سن لیں تو۔ مجھے اگلی صبح وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد مجھے ساؤتھ کیرولائنا، جو کچھ میں نے دیکھا، وہاں سے دور چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں گیا۔ کچھ تھا جو مجھے دوبارہ ساحل کی طرف کھینچ رہا تھا، شاید تجسس یا شاید کچھ اور۔ شام تک آسمان صاف ہو چکا تھا، طوفان ختم ہو گیا تھا، صرف خاموشی باقی تھی۔ میں دوبارہ ساحل پر گیا، اسی جگہ جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ لہریں اب پرسکون تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر پیچھے تباہی سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں افق کی طرف دیکھ رہا تھا جب میں نے اسے دوبارہ محسوس کیا، وہی عجیب خاموشی جو فطرت کا حصہ نہیں لگتی۔ ہوا رک گئی، سمندر خاموش ہو گیا اور فضا بھاری ہو گئی۔ میں نے فوراً پیچھے نہیں دیکھا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا وہ وہاں تھا، میرے پیچھے، مجھے دیکھتا ہوا۔ میں اسے محسوس کر سکتا تھا، ایک موجودگی جو خطرناک نہیں تھی مگر انسانی بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے مڑ کر دیکھا اور وہ وہاں تھا، وہی سرمئی کوٹ، وہی پرسکون چہرہ، جیسے طوفان نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ ہم کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر میں نے پوچھا، میں ہی کیوں؟ میری آواز اس خالی ساحل میں گم ہو گئی۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پہلے اس نے تباہ شدہ ساحل کی طرف دیکھا، پھر میری طرف، اور پھر بولا، سب نہیں سنتے۔ اس کی آواز پرسکون تھی، نہ غصہ نہ دکھ، بس یقین۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ جو نہیں سنتے ان کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے چند لمحے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اندر اتر گئے۔ میرے پیچھے سمندر اچانک مختلف محسوس ہونے لگا، پرسکون نہیں بلکہ بے انتہا، جیسے اس نے صرف زمین اور گھر نہیں بلکہ لوگ بھی نگل لیے ہوں، یادیں، زندگیاں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سمندر کی طرف دیکھا اور جب دوبارہ مڑا وہ غائب تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس خالی جگہ۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا کہ کیا ہوا تھا، مگر کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بس ایک بات مجھے معلوم ہے، ساؤتھ کیرولائنا کے ساحل پر لوگ آج بھی گرے مین کی کہانیاں سناتے ہیں، ایک سایہ جو تباہی سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، ایک وارننگ۔ اکثر لوگ اسے ایک کہانی سمجھتے ہیں مگر میں نہیں، کیونکہ جب ہوا اچانک رک جائے اور سمندر خاموش ہو جائے، میں اسے دوبارہ محسوس کرتا ہوں۔ وہ موجودگی جو دیکھ رہی ہوتی ہے، انتظار کر رہی ہوتی ہے، نہ ڈرانے کے لیے نہ نقصان پہنچانے کے لیے بلکہ خبردار کرنے کے لیے۔ اور جب بھی میں دوبارہ ساحل پر جاتا ہوں، میرے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا وہ طوفان کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا مجھے؟